السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ہم گلدستہ معاون امتحانات کا مطالعہ کر رہے تھے، جس کے چند صفحات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کو کلیئر کر چکے ہیں۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو، لفظی غلطی ہو یا ویسے کوئی غلطی ہو تو برائے کرم آپ مجھے ضرور آگاہ کریں، بہت شکریہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مطالعہ کریں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اسے دیکھتے رہیں، چینل کو سنتے رہیں، دوسروں تک پہنچاتے رہیں، تاکہ یہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی۔ تو رات ہم کچھ مطالعہ کر رہے تھے، جس میں ہم نے یونیورسٹی آف سرگودا کے ماڈل پیپرز ہیں، اب 2021 کا ہے، 15-13 کا مطالعہ کر چکے ہیں، اب 21 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی کون سی سورت فصلت القرآن اور کون سی سورت عروس القرآن کہلاتی ہے؟ جو پہلی ہے فصلت القرآن البقرہ، یعنی سورہ البقرہ کو کہا جاتا ہے، اور عروس القرآن سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ مفسر ابن عباس اور علامہ محمد بن عبداللہ الشوکانی کس سن ہجری کو فوت ہوئے؟ یہ الگ الگ دو سوالات ہیں، یاد رہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 68 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور علامہ شوکانی 1250 ہجری۔ تفسیر طبری کا اصل نام تحریر کریں۔ جامع البیان عن تاویل القرآن اس کا مکمل نام ہے۔ تفسیر موضوع القرآن اور اعراب القرآن کے مفسر کون ہیں؟ موضوع القرآن از شاہ عبد القادر اور اعراب القرآن از ابو بکر الحناس کی کتابیں ہیں۔ آگے ہے زہراوین یا زہراوین قرآن حکیم کی کن دو صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ رحمہ اللہ، یہ حکم کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ زمر میں۔ زاد المسیر اور معلم التنزیل کے مصنفین کے نام لکھیں۔ زاد المسیر از ابن الجوزی کی ہے، اور معلم التنزیل از بغوی کی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کا سن وفات تحریر کریں۔ امام مسلم اور امام بخاری کا سن وفات تحریر کریں، یاد رہے یہ سن وفات ہے۔ امام بخاری کا 256 ہجری ہے، اور امام مسلم کا 261 ہجری ہے۔ اگلا سوال ہے، اصول اربعہ کے نام تحریر کریں۔ الکافی، من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب الاحکام اور الاستبصار۔ کس صحابی رسول کو امین ھذہ الامہ کا لقب دیا گیا ہے؟ یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کہا گیا ہے، یعنی کہ اس امت کا امین کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ دوسری صدی ہجری میں مرتب ہونے والی اہم کتب حدیث کے نام لکھیں۔ الموطا، الجامعہ، کتاب الآثار وغیرہ۔ حدیث کے متعلق دو اہم فنون کے نام لکھیں۔ جرح و تعدیل، اسماء الرجال
علوم الحدیث جامعہ اور سنن کی تعریف کریں۔ جامعہ اور سنن کی تعریف کریں۔ جامعہ حدیث کی وہ کتاب جس میں 8 قسم کے عنوانات پر مشتمل روایات موجود ہوں، جبکہ سنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو فقہی ابواب پر مرتب ہو، یعنی کہ جس میں فقہی مسائل کے اوپر بھی گفتگو کی گئی ہو یا فقہی لحاظ سے بھی ہو، اسے سنن کہا جائے گا، اور جس میں تمام عنوانات موجود ہوں 8 قسم کے، وہ جامعہ حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث مدلس کی تعریف کریں۔ راوی کسی ایسے محدث سے جس سے اس کا سماع ہو روایت بیان کرے جو اس نے اس سے نہیں سنی، اور ایسے صیغے سے بیان کرے جو مہم سماع ہو۔ اگلا سوال ہے، حدیث شاذ اور منکر تعریف کریں۔ جب ثقہ راوی اوثق کی مخالفت میں روایت بیان کرے تو اس کی روایت شاذ کہلائے گی، اور جب ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت میں بیان کرے تو اس کی روایت منکر کہلائے گی۔ تحفۃ الاحوذی کس فن کی کتاب ہے اور اس کے مؤلف کون ہیں؟ تحفۃ الاحوذی شرح حدیث کی کتاب ہے اور یہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کی تالیف ہے۔ تذکرۃ الحفاظ اور بستان المحدثین کے مؤلف کا نام لکھیں۔ تذکرۃ الحفاظ از علامہ ذہبی کی ہے، اور بستان المحدثین از عبدالعزیز محدث دہلوی کی ہے۔ فیض الباری اور عمدۃ القاری کے مؤلفین کے نام لکھیں۔ فیض الباری از انور شاہ کشمیری، عمدۃ القاری از بدر الدین عینی۔ مشکوٰۃ المصابیح کا موضوع اور اس کے مؤلف کا نام تحریر کریں۔ مشکوٰۃ المصابیح متن حدیث پر محیط ہے اور اس کے مؤلف کا نام عبداللہ خطیب تبریزی ہے۔ مکثرین سے کیا مراد ہے؟ وہ صحابہ جن کی روایات کی تعداد 1000 سے زائد ہو۔ فلسفہ سانکھیہ اور فلسفہ یوگ کے بانی کا نام تحریر کریں۔ فلسفہ سانکھیہ از رشی کپل، فلسفہ یوگ از پتنجلی تقابل ادیان پر 2 عربی میں لکھی گئی کتب اور ان کے مصنفین کے نام تحریر کریں۔ الملل والنحل از عبد الکریم شہرستانی، مقارنات الادیان از ڈاکٹر احمد شلبی۔ فلسفہ یوگ کی منازل تحریر کریں۔ بھگوت گیتا میں یوگ کے 3 راستے بتائے گئے ہیں: کرم یوگا، بھکتی یوگا، گیان یوگا۔ آج کل دبئی کے شیخ بھی یوگا کرتے ہیں، ایسی بدبختی کے دن آئے ہوئے ہیں ہم مسلمانوں پر۔ کتب ظاہر روایا کے نام تحریر کریں۔ کتب ظاہر روایا سے مراد احناف کی وہ 6 مشہور کتابیں ہیں جو فقہ حنفی کی بنیاد ہیں۔ فقہ حنفی کی عمارت انہی پر استوار ہے۔
وہ 6 کتابیں یہ ہیں: المبسوط، الزیادات، الجامع الصغیر اور الجامع الکبیر، السیر الصغیر اور السیر الکبیر۔ ان کو ظاہر روایات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی نسبت اور سند نہایت مضبوط ہے۔ یہ کتب امام محمد سے بطریق متواتر یا مشہور ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی باقی شاگردوں کی کتابوں کو نادر الروایا کہا جاتا ہے۔ خیار بلوغ سے کیا مراد ہے؟ ایسی بچی جس کا نکاح بلوغ سے پہلے کر دیا جائے تو شرعاً بلوغت کے بعد اس کو نکاح کے باقی رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہو جاتا ہے، اور اس اختیار کو خیار بلوغ کہا جاتا ہے۔ کون کون سے 2 حلال اور کون سے 2 خون حرام ہیں؟ حلال کلیجی اور تلی، حرام دم مسفوح دم میٹیتا۔ کنگھی اور سوئی کس نبی کی ایجاد ہے؟ کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سوئی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ تریمورتی سے کیا مراد ہے؟ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس میں وہ برہما، وشنو، شیو کے خدا ہونے کے قائل ہیں۔ صلح حدیبیہ یا حدیبیہ کی 4 شرائط لکھیں۔ صلح حدیبیہ یا حدیبیہ کی اہم شرائط یہ تھیں: مسلمان اس سال عمرے کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں۔ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں ہو۔ جو مسلمان مکے میں مقیم ہیں ان کو ساتھ لے کر نہ جائیں، اور اگر کوئی مسلمان مکے میں ٹھہرنا چاہے تو اسے نہ روکا جائے یا اسے نہ روکیں۔ مکے کا کوئی شخص کافر یا مسلمان مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے دوسرا حصہ ہے MCQs بیس پر۔ انٹروڈکشن ٹو قرآن کے مصنف ہیں رچرڈ بیل۔ مریم جمیلہ کس مصنف کی کتاب سے متاثر ہوئیں؟ مولانا مودودی۔ حقوق نسواں کتاب کے مصنف ہیں ممتاز علی۔ محمد اینڈ ہز ریلیجن اسلام کے مصنف ہیں آرتھر جیفری۔ الوحی المحمدی کے مصنف ہیں رشید رضا۔ الاسلام و اصول حکم کے مصنف ہیں الاسلام و اصوال حکم کے مصنف ہیں عبد الرزاق۔ دا کلیکشن آف قرآن کے مصنف ہیں جان برٹن۔
دا قرآن ایز اسکرپچر کے مصنف ہیں آرتھر جعفری. مسلم اسٹڈیز کے مصنف ہیں گولڈ زہر. محمد دا مین اینڈ ہز فیتھ کے مصنف ہیں ٹار اینڈارئی. آگے 3 سوالات ہیں جو کہ 10 نمبر کے انہوں نے دیے ہیں. عربی عبارت کا سلیبس اور مفہومی اردو ترجمہ کریں. انگریزی عبارت کا سلیبس اور مفہومی اور ترجمہ کریں جو کہ اردو میں ہے. ان کا مکالمہ بین المذاہب کے اسلامی اصول و ضوابط بیان کیجیے. تو یہ ہمارا 2021 کا پیپر جو ہے سرگودا یونیورسٹی کا مکمل ہوا. ہم انشاءاللہ العزیز اگلا پیپر جو ہے 2022 والا وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. امید ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.